أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 64 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ پہلی دو آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ان آیات مبارکہ کی تفسیر مروی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ آپ ہمارے پاس بڑا ٹھہر کے بڑے لمبے وقفے کے بعد آتے ہیں، کیا ہماری ملاقات اس سے جلدی ممکن نہیں؟ آپ جلدی جلدی رب کا پیغام لے کے آیا کریں ہمارے پاس۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو الفاظ سکھائے، اور جبریل امین کی طرف سے اللہ پاک نے یہ جواب دیا، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے الفاظ تو اللہ پاک نے سکھائے ہیں، کلام تو اللہ کا ہے، لیکن کہلوایا اس نے ہم سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ الفاظ ہم نے تو قرآن میں شامل نہیں کی، یہ کلام تو رب کا ہے، اترے تو آسمان سے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک نے اس کا فضل ہے
کہ اس نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے کہ یوں کہہ دو، مجھے یوں کہو. تو اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین کی طرف سے یہ الفاظ نازل فرمائے، اور وہ جبریل امین نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیے. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور نہیں ہم اترتے. نَتَنَزَّلُ یہ سادہ لفظ تھا، نازل ینزل ننزل، وما ننزل اور نہیں ہم اترتے. لیکن اس کے اندر کچھ زائد حروف ہیں، اور ان زائد حروف کی وجہ سے اس اترنے کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ہے اہتمام اور تدریج کا آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے اترنا اور آنا. 23 سال اور کچھ مہینے لگے اس قرآن مجید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کرنے، ورنہ اس کو تو ایک دن میں بھی اتارا جا سکتا، لیکن اللہ پاک نے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج اتارا. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ننزل کے اندر کچھ زائد حروف داخل کیے گئے ہیں. وما نتنزل، اب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ہم اردو ترجمے کے اندر بیان کر ہی سکیں، نہ بھی بیان کر سکیں تو کم از کم اگر عربی زبان کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوگی تو ہمیں عربی زبان کے اسرار و رموز کا اور جو تھوڑی ہلکی پھلکی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا پتہ چل جائے. وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے. اور اس کا ہم ترجمہ زائد حروف کی وجہ سے یوں بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں ہم وقفے وقفے سے اترتے، اور نہیں ہم آہستہ آہستہ اترتے. الا مگر، بازر بھی ساتھ، امری ربی کا، تیرے رب کے حکم سے. جبریل امین فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ. ہم یہ جو آہستہ آہستہ آتے ہیں نا وقفے وقفے سے، یہ ہم آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے ایسا کرتے. ہم اپنی مرضی سے تھوڑا آ سکتے ہیں کہ جب جی چاہے آ جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی آ جائیں تو ہم جلدی آ جائیں، ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم رب کے حکم کے پابند ہیں. لہو، اسی کا ہے. لہو کا ترجمہ اس کا ہے نہیں کر رہے، بلکہ اس ہی کا ہے. ہی کا لفظ اس میں لا رہے ہیں، تو اس ہی کو کیسے ادا کرتے ہیں اردو میں؟ اسی کا ہے. اور یہ کیوں؟ یہ ہی کا حصر کا معنی کہاں سے آیا؟ لہو کے شروع میں آنے سے. یہ جار مجرور ہے. تھوڑی تھوڑی باتیں میں بتاتا ہوں گرامر کی، تاکہ تھوڑا بہت جن کو پتا ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور جن کو نہیں پتا ان کے ذہن سے بھی یہ چیزیں بار بار گزریں تو کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنے میں ان کو آسانی ہو. جیسے ہم کئی دفعہ آپ کو یہ مثال دے چکے ہیں، للہ ملک السماوات والارض. اب للہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی جار مجرور، لام زیر لی جمع لفظ اس میں اللہ، تو یہ بن گیا مل کے للہ، اللہ کے لیے. لام زیر لی کو کہتے ہیں حرف جار. 17 حروف ہیں عربی زبان میں حروف جارہ، ان میں سے 11 قرآن مجید میں استعمال ہوئے. ان میں سے یہ لام زیر لی بھی ہے، بازر بھی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے جہاں قرآن مجید کے اندر جار مجرور کو شروع میں استعمال کیا نا جملے کے، اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا. ورنہ جار مجرور کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، اصولی طور آغاز میں. یہ جملے کے اندر ہوتا ہے کہیں یا آخر میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اٹھا کر شروع میں لے آتے ہیں نا تو اس کو اہمیت دینا مقصود ہوتا ہے، اس پر فوکس کرنا مقصود ہوتا ہے.
اسے ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، آگا پیچھا کرنا. جیسے دیکھیے نا، آپ پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہو آخر میں، تو میں اس کو اٹھا کے کہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئیے، تو اس کو اہمیت دینا مقصود ہے. تو اس وجہ سے جب جملے کے شروع میں یہ آ جاتا ہے نا جار مجرور، تو اس سے ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. اس ہی کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ بادشاہی نہیں ہے. یہ بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمان کی، کائنات کی. تو یہاں بھی لہو، اسی کا ہے. کیا مطلب؟ کہ کسی اور کا نہیں ہے، صرف اس کا ہے. ما، جو کچھ بین ایدینا، جو کچھ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی ہمارے سامنے ہے. ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے. یہ فرشتوں کی طرف سے، جبریل امین فرشتوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اور ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ ہی کا ہے. وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. وما بین ذالک، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ذرا سمجھیے درمیان کیا ہے. یہ آگے ہے اور یہ پیچھے ہے، تو ان کا درمیان کیا بنتا ہے؟ یہ آگے اور وہ پیچھے، ان کا درمیان یہ ہے ایسے، اور ادھر یہ آگے ہے اور وہ پیچھے ہے، تو ان کا درمیان یہ سارا ایریا، یہ ساری چیزیں. گویا کہ چاروں سمتیں آ گئیں اس میں، چاروں جہتیں آ گئیں. 4 ڈائریکشن، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں. اللہ اکبر. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب. نسیا، کسی طرح بولنے والا. نسیا کے اندر مبالغہ ہے. تیرا رب، اگر یہ اس جملے میں نہ ہوتا نا، اکیلا لفظ ہوتا، تو نسیان کا معنی ہونا تھا بہت زیادہ بولنے والا. لیکن جب یہ منفی جملے میں آتا ہے نا، نفی والے جملے میں، تو پھر یہ مبالغہ نفی میں منتقل ہو جاتا. جیسے وما ربک بظلام للعبید، ظلام کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، لیکن جملے میں ما آ گیا، نفی. تو وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اور تیرا رب ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. اسی طرح یہاں وما کانا، اور تیرا رب کبھی نہیں تھا یا کسی طرح نہیں تھا نسیا، بولنے والا. اور تیرا رب کبھی بھی بولنے والا نہیں تھا، یعنی آج سے پہلے بھی کبھی تیرا رب نہیں بولا، اور آج تک نہیں بولا، اور آئندہ بھی نہیں بولے گا ویسے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے ان دو باتوں کا؟ کہ جو کچھ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں ہے، سارا اسی کا ہے. مطلب یہ ہے، فرشتے کہتے ہیں، جبریل امین فرشتوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور رب العالمین کہلوا رہے ہیں، جواب لکھوا رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں کہ یہ کہہ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم رب کے حکم کے بغیر تو اتر نہیں سکتے، اور بھلا ہم اتر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہماری کیا مجال ہے ہم اتریں اس کے حکم کے بغیر، جبکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے. تو ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم اس کی اتنی طاقتوں والے اور ہر چیز کے مالک رب کی بات ہم نہ مانیں اور اپنی مرضی سے زمین پہ اتر جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو آخری جملہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یہ اس بات کا جواب ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا رب کوئی
فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجنا بھول جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ آپ پر آہستہ آہستہ احکامات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے دلوں میں اتر جائیں، ایبزارب ہو جائیں، وہ ان کو عمل میں لے آئیں، پھر آگے نئے احکامات اترے۔ یکدم بہت زیادہ سبق دے دیا جائے تو اس کو سمجھنا، یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے، سمجھنا بھی آسان اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان۔ تو تیرا رب کبھی کسی طرح بولنے والا نہیں، اور اس میں وہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ بعض کافروں کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا نا، جب آپ ایک لمبے عرصے کے لیے جبریل امین نہیں نازل ہوئے، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ فترۃ الوحی یعنی وحی کے درمیان لمبا گیپ اور وقفہ۔ تو اس وقت کچھ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ لو جی، وہ جو آتا تھا نا اس کے بعد وہ چھوڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے پھر وہ سورت نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی اس سے ملتی جلتی بات کی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب کسی طرح بولنے والا نہیں ہے، یہ بھول کر پیغام لیٹ نہیں ہو رہا، یہ حکمت سے ہو رہا ہے۔ اور آگے مزید فرشتوں کے اللہ کے حکم کا پابند ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ رب السماوات والارض، جس رب کے ہم پابند ہیں نا، وہ رب، وہ پروردگار ہے، وہ پیدا کر کے نظام چلانے والا ہے، السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب وہی ہے۔ اچھا، پہلے 4 جہتوں کا ذکر ہوا تھا نا، 4 ڈائریکشنز کا، آگے پیچھے اور درمیان یعنی دائیں بائیں۔ اب اوپر نیچے کا بھی ذکر آ گیا، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ اکبر، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، فَاعْبُدْهُ، پس اس کی عبادت کر۔ فا پس اعبد تھا تو مل کے بن گیا فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کر اس کی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلے خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر آپ کے ہر امتی کو جو قرآن پڑھے گا اس کو یہ حکم ہے کہ اتنی طاقتوں والے، اتنے اختیارات والے رب کی عبادت کر اے انسان۔ فرشتوں کو اس نے اختیار نہیں دیا، فرشتوں میں کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ رب کے حکم کی حکم عدولی کریں۔ تو اے انسان اور اے جنوں، تمہیں رب نے خود جان بوجھ کے امتحان کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور تم سمجھ بیٹھے ہو، چوڑے ہو گئے ہو کہ پتہ نہیں ہم کتنے کو فنے خواہ ہیں، پتہ نہیں ہم کتنے کو اختیارات کے مالک ہیں، اپنی مرضیوں کے مالک ہیں۔ وہ چاہتا تو تم سے بھی اختیارات چھین سکتا تھا، کائنات کی کوئی چیز پر نہیں مار سکتی اس کے حکم کے سامنے۔ یہ تو اس نے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا، ورنہ وہ چاہتا نا زبردستی نماز پڑھانا، پردہ کروانا اور حلال کھلوانا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کر اس کی، وَاسْتَبِرْ، اور صابر رہ، بلکہ ترجمہ کریں گے خوب صابر رہ۔ وَاسْبِر کی بجائے، وَاسْبِر کا معنی ہوتا ہے نا اور صبر کر اور ڈٹا رہ اور قائم رہ، تو یہ وہی لفظ تھا، لیکن اس میں تا ایک زائد حرف آ گیا۔ تا زائد حرف اکثر آ جاتا ہے، سواد کے بعد تا تھی، تا 2 نقطوں والی جو تا ہوتی ہے نا وہ تھی، اس کو تو میں بدل دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ گرامر کی باتیں ہیں۔
تو بہرحال اس میں ایک زائد حرف ہے، اس زائد حرف کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا. تو وصبر کی نسبت وصطبر کے اندر زیادہ زور ہے. وصطبر خوب صابر رہ، خوب ڈٹا رہ. صبر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈٹا رہنا، جمع رہنا. وصطبر، اور خوب جمع رہ، لعبادتہ، اس کی عبادت پر، اس کی عبادت کے لیے، یعنی اس کی عبادت پر خوب جمع رہ. استقامت اختیار کرو عبادت پر، یہ نہیں کہ کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دی. مرتے دم تک وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. اللہ اکبر. حل تعلم، حل تعلم، کیا تو جانتا ہے، لہو، اے انسان کیا تو جانتا ہے، لہو، اس کا، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، سمیہ، کوئی ہم نام، کوئی ہم پلہ، کوئی ہم پلہ، کوئی اس کا اس جیسا، اس کی نظیر، اس کی مثال. سمیین کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسے دو افراد جن کے نام ایک جیسے ہوں، ان دونوں کو سمیون کہتے ہیں. تو یہاں مراد ہے، پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ان سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا، یعنی ان کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا. تو یہ وہی لفظ ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے، مراد ہے اس کا ہم پلہ. جیسے سورہ شورى میں فرمایا نا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں جو اس کے پلے کا ہو، اس کی نظیر ہو، اس جیسا. تو وہ اتنی طاقتوں والا ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں. یہ پہلی دو آیات تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا جواب دیا گیا کہ جبریل امین جلدی نہیں آ سکتے آپ. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر تذکرہ ہے کفار کے آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا، کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، ممکن نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، انسان ریزہ ہو جائے گا. وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، اگرچہ انسان سے مراد یہاں انکار کرنے والا انسان، کافر انسان، مسلمان تو نہیں یہ کہتا، یا کمزور ایمان والا کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اپنے دل میں یہ سوچتا ہو. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، کیا، اِذَا مَا، جب بھی، متو، میں مر جاؤں گا، کیا جب، یہ اذا کے ساتھ ما جو ہے نا، اذا میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے، اذا ما کا ترجمہ جب ہی کریں گے. اذا ما، کیا جب بھی، متو، میں مر گیا، لمز برلا، تو واقعی، ضرور یا واقعی، سوفا، ان قریب، اخرجو، مجھے نکالا جائے گا، حیاً، زندہ کر کے. کیا واقعی مجھے زندہ کر کے قبر سے نکال دیا جائے گا؟ یہ تعجب کا اظہار ہے، یقین نہیں ہے. یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعجب اور حیرت کا اظہار، اور یہ مذاق اڑانے کا انداز بھی ہو سکتا ہے. حیات بعد الممات کا جو عقیدہ ہے اس کا مذاق اڑانے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا ہمیں زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد؟ اولا یذکر الانسان، کیا، واو اور آوا جب اکٹھے آتے ہیں تو اردو میں واو کا ترجمہ پہلے اور کا بعد. اور کیا، لا یذکر، نہیں یاد کرتا، الانسان، انسان، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا، انا، کہ
بے شک ہم نے خلقناہ اسے پیدا کیا ہے من قبل اس سے پہلے. اور کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے ایک دم. ولم یکو واو جب کے، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، واو جب کے، اس حال میں کہ لم یکو نہ تھا، وہ شیء کوئی چیز، وہ کوئی چیز نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. جیسے کل جن بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کا آج وجود ہے کوئی؟ یا یوں کہہ لیں کہ 1 سال بعد 2 سال بعد جن بچوں نے پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، ان کا اس وقت کوئی وجود ہی نہیں. تو وہ یہاں آنے کے بعد کہیں کہ جناب اللہ پاک ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا انسان یہ تو اپنے آپ کو بھول گیا؟ اس خود فراموشی کی وجہ سے، اپنی پہلی تخلیق کو بلا دینے کی وجہ سے تو خدا فراموشی تک پہنچ گیا، کیونکہ اپنے آپ کو بلا دیا، اپنی تخلیق کو بلا دیا، لہذا تو رب کو بھی بھول گیا، اس کی طاقتوں کو بھی بھول گیا. تو جب اس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تو کوئی چیز نہیں تھا، تو اب تو پھر بھی تو کچھ نہ کچھ قبر میں ہوگا ہی نا، کوئی گلی سڑی ہڈیاں اڑیاں ہوں گی نا تیری. تو اب پیدا کرنا کیا اس کے لیے ناممکن ہو گیا. فَوَرَبِّكَ، فا تو، وَرَبِّكَ یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے. واو کے کئی معنی ہوتے ہیں، کبھی اور کے معنی میں، کبھی حالیہ ہوتی ہے، جب کے ترجمہ اس کا کرتے ہیں، اور یہاں واو قسمیہ ہے. وَرَبِّكَ اس کا پتہ کیسے چل رہا؟ ربی کے نیچے زیر ہے واو کی وجہ سے. تو جو واو قسمیہ ہوتی ہے اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے والعصر عصر کی قسم، والفجر فجر کی قسم. تو فرمایا فا تو وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم. اللہ پاک جواب دے رہے ہیں آپ ان کے تعجب پر. لَنَحْشُرَنَّهُمْ شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون، یہ دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، ڈبل تاکید پیدا ہو جاتی ہے. لَنَحْشُرَنَّ پہلے قسم بھی اٹھائی، پھر اس کے بعد 2 تاکیدیں بھی بیان فرمائیں. لَنَحْشُرَنَّ بے شک ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے، بے شک ہم ضرور اکٹھا کریں گے، ہم انہیں، والشیاطین اور شیطانوں کو. یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں جی کیسے مرنے کے بعد زندہ ہو، کہتے ہیں تیرے، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی تیرے رب کی قسم کہ بلا شبہ یقیناً ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی، جو شیطان ان کو گمراہ کرتے ہیں. اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، اور ایک کرین ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ بھی ان کو ضرور جمع کریں گے. ثم پھر لَنُحْضِرَنَّ یہاں بھی 2 تاکیدیں ہیں، پھر بے شک ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے. لَنُحْضِرَنَّ ہم ضرور حاضر کریں گے، ہم انہیں حول جہنم جہنم کے ارد گرد، جہنم کے ارد پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. جتھیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ہم ان سب کو جہنم کے گرد جمع کریں گے، پہلے اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے، ادھر لے کے آئیں گے. اور اس وقت یہ ذلیل و رسوا ہو کر اور عاجزی کی تصویر اور مجسمہ بن کر گھٹنوں کے بل گوڈے موندے مار کے، جانوروں کی طرح، جیسے جانور پانی پیتا ہے نا، اگلی ٹانگیں توری کر کے، اس طرح کر کے یہ جہنم کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. جثیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ایک سورت کا نام بھی ہے نا، سورت الجاسیہ. ثم پھر لَنَنزِعَنَّ
پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں، پھر بے شک ہم ضرور، دو تاکیدیں ہیں نا، یہاں بھی دو تاکیدیں، دیکھیں ہر جگہ دو دو تاکیدیں، اتنا یہ اتنی بات یقینی ہے، پھر ضرور ہم کھینچ نکالیں گے۔ وقت کہتے ہیں نا وقت نزا آ گیا، وقت نزا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ روح کھینچنے کا وقت آ گیا، یہ اسی سے لفظ ہے۔ ثم لننزعن، پھر بے شک ہم ضرور کھینچ کر نکال لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایوہم، کئی طرح کے گروہ ہوں گے نا جو جہنم کے گرد جمع ہوں گے، کوئی شرک والے، کوئی کفر والے، کوئی بدعت والے، کوئی باغی، کوئی کسی گناہ کی وجہ سے، فرمایا ہر گروہ میں سے ہم ضرور کھینچ کر نکال لیں گے، ایہم، جو ان میں سے، اس شخص کو جو ان میں سے، اشد، زیادہ سخت ہے یا زیادہ ہے، علی الرحمانی، رحمان کے خلاف، اتیا، سرکش، ہر گروہ میں سے جو ان کا بڑا سردار ہوگا نا، گرو، سب سے بڑا ان کو گمراہ کرنے والا، جو رحمان کا ان میں سے سب سے زیادہ سرکش ہوگا نا، پھر ہم اس کو باہر نکال لیں، تو آگے آ جا بھائی صاحب سے، تاکہ اس کے مطابق تجھے جہنم کے اندر جگہ الاٹ کی جا سکے، کیونکہ تو زیادہ بڑا مجرم ہے، باقی پھر تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ثم پھر، لنحن، یقیناً ہم، اعلم، زیادہ جاننے والے ہیں، بازر بھی کو، کس کو، الذین، جو، ہم وہ، الذین ہم وہ جو، اولا، زیادہ حقدار ہیں، اولا، جو زیادہ حقدار ہیں، بہا، اس کے، کس کے، جہنم کے، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، سلیا، جونکے جانے کے، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں یعنی جہنم میں جونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، اس لیے ہم اس کے اندر سے جو ان کے زیادہ باغی تھے نا رحمان کے، ان کو ہم باہر نکال لیں گے، کیونکہ ہم ان کو خوب جانتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے، اس کی لو سے، اس کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ پاک اپنا رحم فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرما کے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو چھپا کر ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔